بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورۃ مبارکہ اور اس کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا، مدینہ شریف کے امام شیخ حضرت علی عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ، میں نے جب بھی مدینہ پاک میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ پاک بے شمار بار لے گئے، سینکڑوں نمازیں اللہ نے ان کے پیچھے پڑھنے کا موقع دیا۔ اکثر اوقات مغرب کی نماز میں وہ اس صورت کو پڑھتے، اس سورت کی تلاوت میں نے اکثر ان کی ہچکیاں بند ہوتی دیکھی، اکثر اوقات ان کو روتے دیکھا، اور یہ منظر میں نے کئی بار دیکھا کہ ہچکیاں بند ہو جاتی، اور جن کو قرآن کریم کے کچھ مطلب مفہوم کا اندازہ ہوتا ہے، یہ جو حصہ نماز میں پڑھا گیا اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ بڑے افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے اس وقت تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا بیان ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اب یہ جو مضمون ہے نا کہ ہر نفس اس بات کو جان لے گا، ہر انسان اس بات کو جان لے گا کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس نے اپنے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ دوستو، اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میری عمر اس وقت نصف صدی کو پہنچ گئی ہے، میں نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ جب گریبان کو کھولیں گے نا، دیکھیں گے تو تقریباً 99% اعمال ریاکاری والے ہوں گے۔ وہ چیزیں ہوں گی جو ہم اللہ کو شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ جس طرح آج کل اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے نا، کوئی ایک دوسرے کو شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ شکل دکھا سکتا ہے؟ جو عورتیں کہتی تھیں نا کہ ہمارا سانس سڑتا ہے، پردہ نہیں کر سکتی ہم، کیسے کر رہی ہیں؟ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ یہ جو علامت اللہ نے لگائی ہے نا منہ پر، یہ بغیر وجہ کے نہیں لگی ہے اچھا، یہ علامت ہے، اچھا علامت ہے، یہ اللہ نے بغیر وجہ کے نہیں چپکائی منہ پر۔ ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب آپ غور کریں نا، ہم نے کیا بھیجا ہے، ہم نے کیا بھیجا ہے آگے۔ اللہ جل شانہ جب اپنے بندے پر احسانات کرتے ہیں نا، مہربانیاں کرتے ہیں بے شمار، اب فرما رہے ہیں کہ اے انسان، یا ایھا الانسان،
ما غرک بربک الکریم، تو اتنے بڑے کریم رب کا ناشکرہ ہے، اتنی بڑی مہربان ذات کا ناشکرہ ہے تو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے اس احسان کو جتلایا، اپنی کریمی کو بیان کیا کہ میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، ماں کے پیٹ سے باہر لایا، اور یہ نعمت اگر میں تجھ پہ نہ کرتا، ماں بھی مر جاتی، بچہ بھی مر جاتا۔ یہ مہربانی کس نے کی؟ اس کو قرآن کہتا ہے یہ عقلی دلیل ہے ساری، یہ عقل سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اور اب بھی کوئی بیوقوف نہ سمجھے، پھر بھی اپنی عقل دوڑائے۔ تو دوستو اس وقت ہم اللہ کی کریم رب کے بے حد ناشکرے ہو گئے ہیں، بے حد ناشکرے۔ اگر کوئی شرافت کر لیتا ہے لوگوں کے سامنے، زبان پر نہیں لاتا لیکن دل میں کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں اللہ نے مجھے غریب پیدا کیا، کیوں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیوں ایسا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور اس کی عطائیں اور مہربانیاں اس قدر ہیں کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو شمار بھی کرنا چاہے، گننے بھی بیٹھ جائے تو گن نہیں سکتا، تو گن نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جا رہے تھے ملاقات ربی کے لیے، تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے اوپر ریت کوڑ کے بیٹھا ہوا، ریت کو، کپڑا نہیں اس کے پاس، ریت اوڑی ہوئی ہے، اور کہنے لگا اللہ کے کریم جا رہا ہے تو اللہ کے پاس میری عرضی پیش کرنا کہ میں بہت پریشان ہوں، کپڑے نہیں میرے پاس۔ جب اللہ کے پاس اس بندے کا پیغام موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے نا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کو جا کے کہنا میرا شکر ادا کرے، میرا شکر ادا کرے۔ یہ باتیں آج کل جو ہے نا ہماری عورتیں، ہمارے مرد بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر پردہ پوشی کر رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرما رہے ہیں میرا شکر کر۔ یہ شخص آگے سے کہنے لگا اللہ نے مجھے دیا کیا ہے کہ میں شکر کروں، اللہ نے کیا دیا جی میں شکر کروں اس کا۔ کہنے یہ بات کہنے تھی کہ ہوا ہی ریت کو بھی اڑا کے لے گئی۔ اب ننگے بدن کھڑا ہے، کہنے لگا اے اللہ پہلے ریت سے تو اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، اب ریت بھی چلی گئی، اب ریت بھی چلی گئی۔ تو کریم رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ انسان کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں، انسان کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان، آئے گی جب موت کی آندھی، آئے گی جب موت کی آندھی، ٹوٹ کر ساری عمارت زمین پہ گر جائے گی۔ غرور ہے، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ دوستو آج تم سے کیا کہیں، ان کی لاحت کا بھی پتہ نہیں۔ تو کریم رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی۔ صحت، زندگی، علم، مال، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں بہت بڑی۔ جس کو جو جو نعمت جہاں جہاں ملی ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ نعمت واپس ہو گئی نا تو دوستو زوال نعمت
بہت بڑا عذاب ہے زوال نعمت، اور یہ آتا ہے ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اور ناشکری ایسی وبال ہے، ایسی وبا ہے، ایسی بیماری ہے، بادشاہیوں کو غریبی اور فقیری پر مجبور کیا ہے اس نے۔ قصص کی کتابوں میں آتا ہے، واقعات کی کتابوں میں، حکایات میں لکھا ہے، ایک مانگنے والا، ایک فقیر کسی دروازے پہ گیا، کسی دروازے پہ گیا تو مانگنے والے کو صاحب خانہ نے دھتکارا۔ دھتکارا کس بات پر؟ کہ وہ اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا، دروازے پہ دستک ہو گئی۔ یہ زوال نعمت کیوں آتا ہے؟ اب صاحب کو بڑا غصہ چڑھا، میرے روٹی کا ٹائم ہے، میرے کھانے کا وقت ہے۔ غصے میں اس نے کہا مجھے روٹی چاہیے، اس نے کہا روٹی چاہیے، اس نے کہا کوئی روٹی نہیں۔ اس فقیر نے کھڑے کھڑے کہا اللہ اس نعمت کو واپس کر، اس پر جو تو نے فضلوں کا سلسلہ دراز کیا اللہ واپس کر اس سے۔ اس فرعونیت اور تکبر کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے اتنی غریبی اور تنگدستی آئی اس شخص پر، اتنی غریبی اور تنگدستی آئی کہ ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے رکھ نہیں سکتا، تو اور کو خاوند کر لے، میری طرف سے آزاد ہے تو۔ ایسے واقعات عبرت کے لیے بیان ہوتے ہیں۔ بات آئی نہیں ہو گئی، اس عورت کی طلاق ہوئی، کہیں اور شادی ہو گئی، شادی کے بعد اسی طرح اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ عورت اٹھی کچھ دینے کے لیے، دروازے پہ گئی تو اس کا وہ پہلے والا خاوند تھا۔ یہ روتے ہوئے واپس آئی، روتے ہوئے واپس آئی۔ خاوند نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ بیان کرتے ہوئے دل پھٹتا ہے میرا۔ اس نے کہا میرا وہ پہلا شوہر ہے جس کے ساتھ میں کسی چمن میں بیٹھے ہوئے اپنے کھانا کھا رہی تھی، اور ایسے ایک مانگنے والا آیا تھا اور اس نے اس کو دھتکارا تھا، اور اس نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اس کو جو نعمت تو نے دی اللہ سے واپس کر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نعمت پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا، چاہیے تو یہ تھا کہ کریم رب کا اور شکر گزار ہوتا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو دوستو اللہ رب العالمین کی جس وقت پکڑ آتی ہے نا، سختیاں آتی ہیں جس وقت، تو پھر انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی حال میں بھی کریم رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کریم رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کریم رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل جوان ہیں، بوڑھے ہیں، صحت مند، ڈر سے کسی آدمی سے حال نہیں پوچھ سکتا۔ آدمی سے پوچھیں کیا حال ہے، اور چھوڑو جی میرا کیا حال ہے، کچھ نہیں کہ نہیں میرا حال نہ پوچھو۔ یہ خیال کرتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان دنیا میں ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی کا شکر ہر حال میں، ہر وقت، ہر وقت اتنا شکریہ ادا کرے، اتنا شکریہ ادا کرے، اتنا شکریہ ادا کرے کہ زبان اور دل ہر وقت اللہ کے شکر گزار رہے، ہر وقت شکر گزار رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس نعمت کو واپس نہ کرنا، اللہ مجھ پر زوال نعمت نہ لانا، ٹھیک ہے نا۔
بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تجھے کار دے دے، تجھے اچھی سواری دے دے، تو اپنے سائیکل والا زمانہ یاد رکھنا، اپنا سائیکل والا زمانہ یاد رکھنا، اور کسی پیدل چلتے راہگیر کو کبھی حقیر نہ سمجھنا کہ یہ پیدل چلتا راہگیر کو دنیا کا ذلیل آدمی ہے اور میں دنیا کا بڑا آدمی ہوں۔ سمجھا؟ تو اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس کوئی چیز کی اپنی نہیں ہے۔ فخر، افتخار، بڑائی اس چیز پہ کی جاتی ہے جو اپنی ہو، اس چیز پہ کی جاتی ہے جو اپنی ہو۔ کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے اس دم کا کیا بھروسہ، اس سانس کا کیا بھروسہ، آیا آیا نہ آیا نہ آیا، اندر جائے باہر نہ آئے، اندر جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر باہر آ جائے تو ہر سانس پر تجھ پر 1000 شکر واجب ہے۔ یہ ہمارے مشائخ جو طریقہ ذکر بتاتے ہیں نا کہ اب قلبی ذکر پہ محنت کرو اور دل پہ اللہ کی توجہ رکھو، اور سلسلہ قادریہ والے کہتے ہیں کہ جی سانس سے ذکر کرو، پاس پاس سے ذکر کرو۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ موت اگر کسی وقت آئے تو کوئی ایک سانس بھی ناشکری والا نہ ہو، اللہ کی یاد میں مصروف، اللہ کی یاد میں مصروف۔ تو کریم رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کریم رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ سبق جو ہے نا عورتوں کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج کل بیماریاں عورتوں میں بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ مرد جاتیاں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ پھر عورت کہہ دیتی ہے تیرے ساتھ زندگی کی میں نے ایک اچھا دن بھی نہیں گزارا، چاہے ساری زندگی اچھی گزاری اور ایک دن اگر اوپر نیچے ہو گیا نا تو کہے گی تیرے ساتھ زندگی میں ایک دن بھی اچھا نہیں گزارا، ایک دن بھی اچھا نہیں گزارا۔ تو یہ سبق عورتوں کو بھی پڑھانا ہے جا کر کہ کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کرے، اور جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اس کو عطا سمجھے۔ ہماری جو بدبختیاں آتی ہیں نا وہ کیوں آتی ہیں؟ بدبختیاں اس لیے آتی ہیں کہ خوبیوں کو اپنے کمال سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک درد اگر بیان کروں نا، ایک بہت بڑا آدمی کافی دنوں پہلے میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے، بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، ماں پاگل ہو گئی ہے، رات کو آتا ہوں گھر تو ساری رات بیوی نہیں سوتی، وہ تڑپتی ہے، اور ماں کی صورتحال یہ ہے کہ میں اس کو گھر میں محفوظ کر کے گیا، پیچھے سے بٹ مین نے فون کیا، سر ماں نے آگ لگا دی اپنے آپ کو۔ میں کیا کروں؟ کدھر گئی بادشاہی؟ یہ سب پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں، یہ سب پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں، نام کا بڑا بناؤ، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کا تصور جس وقت ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کی ذات کا پیدا نہ ہوگا تو انسان پریشان رہے گا۔ اب یقین کریں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کے حالات سننے کا موقع ملتا ہے، آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ نیچے والے بیٹھ کر ان کو بڑا بننے کے خواب ہیں کہ ہم بڑے بن جائیں، اور بڑے جس عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جس کو رزق کفاف مل رہا ہو، رزق کفاف ملتا ہو، عافیت سے رزق مل رہا ہو، بستر مل رہا ہو، ضرورت پوری ہو رہی ہو، وہ وقت بادشاہ ہے وہ آدمی۔
اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرے۔ یہ بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کو شریک کرے۔ اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنا۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستے پہ جا رہے ہیں، ایک آدمی ملا، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو، میرا ایک سوال ہے، کبھی رزق تھوڑا ملتا ہے، کبھی زیادہ ملتا ہے، کبھی رزق تھوڑا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، میں اس زندگی سے بڑا پریشان ہوں، میں اس زندگی سے اللہ پاک سے جا کے یہ کہہ دیں کہ میرے حصے کا جتنا رزق ہے مجھے اکٹھا دے کہ دیں، میں کھا کے مر جاؤں۔ کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی تھوڑا ہوتا ہے، تو یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے، مجھے اللہ اکٹھا دے دے، ایک دفعہ کھاؤں مر جاؤں۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی اس فریاد کو، اس التجا کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کے ذمے کا، اس کے حصے کا جتنا رزق تھا اللہ نے سارا دے دیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز کے بعد وہاں سے گزر رہا تھا، تو مجھے خیال آیا، یار یہاں ایک آدمی تھا جس نے مجھ سے یہ بات کی تھی، پتہ نہیں وہ کھا پی کے مر کھپ گیا ہوگا، اس کی خیر خبر لیں، پتہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اس کو پتہ کیا نا، وہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے، بڑے نوکر ہیں، بڑے خدام ہیں، اور بڑا نظام چل رہا ہے اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے پوچھنے کے بجائے اللہ ہی سے جا کے پوچھا، یا اللہ، وہ جس کو تو نے رزق اٹھا دیا تھا، میرا تو خیال یہ تھا کہ وہ کھا کے مر جائے گا، وہ تو بادشاہ بن گیا، یہ کیا راز ہے اس پہ؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ وہ میرا بزنس پارٹنر بن گیا، اس نے میرے ساتھ تجارت کی ہے، تو جس پر میں نعمتوں کی فراوانیاں کروں، اگر وہ میری شکر گزاری کر کے میرے دیے ہوئے مال میں سے اگر میری مخلوق کا حصہ کر دے تو وہ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ تو جو میرے ساتھ تجارت کر لے اس کو نقصان نہیں ہوتا، میرے ساتھ تجارت کرنے والوں کو نقصان اس کے رزق بڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کو 1 دیا تھا، اس نے خرچ کر دیا، میں نے اس کو 10 دے دیے، 10 دیے، 10 بھی خرچ کر دیا، میں نے 100 دے دیا، پھر اس کو جب 100 دیا وہ بھی خرچ کیا، میں نے اس کو 1000 دے دیا، یہ میرا بزنس پارٹنر بن گیا، میرے ساتھ تجارت شروع کر دی اس نے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت جب ملے، اس نعمت کے ملنے کے بعد اس کے شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو راضی رکھے۔ اب ہمارے عرف میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، آپ جتنے لوگ پریشان ہیں نا، جن کی ماں باپ مر گئے نا، فوت ہو گئے، بہنیں جس کی کوئی بہن ہے نا، بہن کا دعویٰ ختم ہو گیا بھائی سے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن کے گھر جاؤ تو ہاتھ میں کچھ لے کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، بہن کے گھر جاؤ تو ہاتھوں میں کچھ لے کے جاؤ، تو ہدیہ دو اس کو جا کر۔ یہ نعمتوں کی شکر گزاری تھی نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مال اتنا دیا، وراثت میں بہنوں کو محروم کر دیا، وراثت میں محروم کر دیا۔ کئی حاجی صاحب ہوتے ہیں، کئی نمازی صاحب ہوتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں، اور بزرگ بننے کے بعد پہلے آ کے فجر کی اذان دیں گے، ہاں معاف کرنا، جب امیر صاحب بیان کریں گے نا، تو امیر صاحب اس وقت تقاضا چلائیں گے نا،
کون کون تیار ہے جی؟ ایک ایک سال کے لیے تیار ہوں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ ہائے ہائے، لیکن بہنوں کو وراثت دینے کی بار آئی، نہیں دینا اس کو۔ آپ یقین کریں، میں ایک خاتون نے مجھے فون کیا، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں، یہ دعوت ہے، اچھا یہ تبلیغ ہے، اس کو بیان کریں ایسی باتوں کو۔ ایک خاتون بیٹی باپ کی موت پر بہنیں جمع ہو گئی ساری، جب بہنیں ساری جمع ہو گئی نا، باپ کو دفن کیا، ہفتہ 10 دن گزارے، چاچا مامے معزز لوگ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بیٹیاں دور دور سے آئی ہیں، ان کا جو حساب بنتا ہے وراثت میں ان سے کوئی بات کرو۔ بھائی اور بھابھی نے کہا یہ روٹی کھاؤ تو کس کو روٹی کھاؤ، جاؤ، کچھ بھی نہیں تمہارا، بزرگ سب کچھ میرے نام کر دیں گے، سب کچھ میرے نام کر دیں۔ آپ یقین کریں، ہم بھی بنیادی طور پہ تبلیغ والے ہیں نا، کون ہمیں تبلیغ سے لگی ہے پہلے، تبلیغی بزرگوں پر شفقت بہت غالب ہوتی ہے نا، تو میں نے آگے سے کہا اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا اپنے باپ کو معاف کر دو، دیکھو دنیا سے چلا گیا ہے، معاف کر دو۔ اس خاتون نے مجھے آگے سے کہا پیر صاحب آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، اللہ میری باپ کی قبر کو آگ سے بھر دے، ہمیں کیوں محروم کر کے گیا ہے وہ؟ کہتے ہیں بچیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ نہیں مانگتی کچھ بھی، کچھ بھی نہیں لیتی، وہ کچھ بھی نہیں لیتی، اور کچھ بیوقوف کہیں گے جی ہم حج کراتے ہیں ان کو، کچھ کہیں گے جی ہم نے جہیز میں سامان دے دیا ان کو، کچھ کہتے ہیں ہم نے عمرہ کرایا ان کو۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے سر، یہ ناشکری اللہ کی نعمتوں کی۔ ایسی چیزوں کو نہ بندہ خود حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کے بعد اس کی بقا ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو کھلی لفظوں میں یہ بات اپنے اندر سمو لیں، اس بات کو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کریمی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، اس کی مہربانیوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، جتنا جلدی ہو سکے بندہ اللہ کی طرف ہر وقت استغفار توبہ کرتا رہے، یا اللہ مجھے پکڑ سے بچانا، مجھے اگر نفس شیطان کہیں پھسلا دے تو یا اللہ پھر آپ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے میری رہنمائی کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور جن کے لیے چھوڑ کے جائے گا نا پیچھے، بیٹیوں کو محروم کر کے، اپنے حقداروں کو محروم کر کے، تو قبر پہ دعا کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا، جہاد بھی کوئی نہیں کرتا، جہاد بھی کوئی نہیں کرتا، پوچھتا بھی کوئی نہیں، پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسے ایسے بڑے بڑے خسیس میں نے دیکھے ہیں، دیکھیں ایسے خود خسیس مر گئے ایسے ہی، اور جو اولاد خسیس چھوڑی پیچھے، وہ بھی جو شرابوں میں اور گندوں میں لگے رہے پیچھے سے، کوئی پرواہ نہ کی کہ باپ کا کیا رخصت ہوا، باپ کدھر گیا اور ہم کہاں جائیں گے۔ تو توبہ استغفار بہت ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو سب شکر گزاری کریں گے نا انشاءاللہ، سب اللہ کی شکر گزاری کی، ہر وقت ترغیب بھی دیں، بات بھی چلائیں، اور اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں بھی وقتاً فوقتاً شکر کی ترغیب دیا کرے، شکر کی ترغیب دیا کرے، اور ناشکری کے وبال اور ناشکری کے نقصانات سے آگاہ کیا کرے کہ ناشکری سے کیا ہوتا ہے، ناشکری سے کیا ہوتا ہے، اور شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے، نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے، نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے، نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے پھر، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اعتکاف کو اور رمضان المبارک کی ان مبارک ساتوں کو ہمارے لیے اتنا نافع بنائے
کہ ہماری بقیہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں گزرے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اس کی مبارک طریقے سے جو میں نے باتیں کی ہیں نا، اچھے اچھے طریقے سے اپنے اپنے ماحول میں ان باتوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان باتوں کو کرنا ہے، ان باتوں کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے فضل کے بغیر نا، اس کی مہربانیوں کے بغیر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے توفیق مانگے، ربنا تقبل